CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 82، سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے شہد کی مکھی۔ اس صفحے کے اوپر ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے۔ اس صفحے کے نیچے ایک باغ کی خوبصورت سی تصویر دی گئی ہے جس میں بہت سے رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس جمع کر رہی ہیں۔ کئی شہد کی مکھیاں پھولوں پر منڈرا رہی ہیں۔ وہیں ایک لڑکا لڑکی کھڑے ہیں۔ لڑکا پیالے سے شہد کھا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا۔ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ اس صفحے پر باغ کی ہی تصویر ہے جس میں شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوس رہی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا بڑا سا چھتا ہے، دوسری طرف شہد کی تصویر ہے۔ ایک لڑکا جو کچھ سوچ رہا ہے اور لڑکی کتاب میں سے کچھ پڑھ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 84۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ لفظ و معنی۔ قوت یعنی طاقت، ہوش یعنی عقل یا سمجھ، مصفا یعنی بہت صاف یا نکھرا ہوا، چسکا یعنی ذوق، شوق یا مزہ۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو ان کے نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، شہد کی مکھی باغوں میں کیوں جاتی ہے؟ سوال نمبر 2، شاعر نے شہد کے کیا فوائد بتائے ہیں؟ سوال نمبر 3، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 85۔ سوال نمبر 4، علم کو شہد کیوں کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 5، شاعر نے کتابوں کو پھول کی طرح کیوں کہا ہے؟ یہاں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اسی کے نیچے آپ کو ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ اس طرح ہیں: عالم، قوت، مٹھاس، پھول، ہوش۔ پیارے بچوں، درست املا والے لفظ پر دائرہ بنائیے اور سامنے لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں 3 لفظ دیے گئے ہیں جن کے حروف الگ الگ ہیں۔ جیسے پہلے میں سین ہے دال شہد لکھا ہے، دوسرے لفظ میں شین ہے اور دال لکھا ہے، تیسرے لفظ میں شین ہے اور دال لکھا ہے۔ آپ کو صحیح لفظ پر دائرہ بنانا ہے۔ اسی طرح عین، قاف، لام عقل لکھا ہے، دوسرا لفظ ہے الف، چھوٹا کاف اور لام، تیسرا لفظ ہے عین، چھوٹا کاف اور لام۔ اگلا لفظ ہے غذا، جس میں پہلا لفظ لکھا ہے غین، زے، الف، دوسرا لفظ لکھا ہے غین، جیم، الف، اور تیسرا لفظ لکھا ہے غین، زے، الف۔ اگلا لفظ ہے مصفا، پہلا لفظ لکھا ہے میم،
स्वाद फे अलिफ। दूसरा लफ्ज़ लिखा है मीम सीन फे अलिफ। तीसरा लफ्ज़ लिखा है मीम सीन फे और छोटी ए। अगला लफ्ज़ है कुदरत, जिसमें पहला लफ्ज़ लिखा है बड़ा काफ दाल रे ते। दूसरा लफ्ज़ लिखा है छोटा काफ दाल रे ते। तीसरा लफ्ज़ लिखा है बड़ा काफ दाल रे तो। सफ़ा नंबर 86। यहाँ दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनसे आपको जुमले बनाकर उनके सामने ही खाली जगह में लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है मुसफ़्फ़ा, दूसरा शिफा, तीसरा इल्म, चौथा बाग और पांचवा लफ्ज़ है कुव्वत। मिसाल के मुताबिक बेजोड़ लफ्ज़ की निशानदही करके इस पर दायरा बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक जदवल दी गई है जिसमें 4 कॉलम हैं और अलग अलग लफ्ज़ लिखे हैं। मिसाल के तौर पर पहली कतार में 3 लफ्ज़ एक दूसरे से किसी न किसी तरह ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि चौथा लफ्ज़ अलग है। उस पे गोला बना हुआ है, जैसे फल, फूल, बर्फ और पौधा। इनमें से बर्फ अलग है, जिस पर दायरा बना हुआ है। दूसरी कतार के लफ्ज़ इस तरह हैं आम, आलू, सेब और अनार। आपको इन चारों में से जो सबसे अलग लफ्ज़ है उस पर दायरा बनाना है। तीसरी कतार में बकरी, गाय, बैल और मक्खी। इनमें से आपको सबसे अलग लफ्ज़ तलाश करना है और उस पर गोला लगाना है। कतार नंबर 4 दूध, शहद, किताब, पानी। कतार नंबर 5 दवा, शिफा, डॉक्टर, वकील। कतार नंबर 6 इल्म, बाग, उस्ताद, स्कूल। सफ़ा नंबर 87। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नज़्म के इस शेर में ख़त कशीदार लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने। बतलाओ और जाने के नीचे ख़त खिंचा हुआ है। क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। ये समझाओ और जाने के नीचे ख़त खिंचा हुआ है। ये लफ्ज़ फ़ेल की ऐसी शक्ल हैं जिनमें किसी काम के करने के लिए कहा गया है, या तो हुक्म दिया गया है या मशवरा दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप भी यहाँ दिए गए जुमलों को फ़ेल की इस शक्ल में मुकम्मल कीजिए। जुमला नंबर 1, मोबाइल का इस्तेमाल बस ज़रूरी हद तक खाली जगह कौसैन में दिया गया है करना। नंबर 2, मिलजुल कर काम करने की आदत खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है डालना। नंबर 3, सबके साथ मोहब्बत और इखलास से पेश खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है आना। नंबर 4, अच्छे हैं वही बच्चे जो उस्ताद की बात खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है मानना। नंबर 5, सब मिलके दोस्ती का हाथ खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है बढ़ाना। नंबर 6, हर दिल में मोहब्बत का नया नक्श खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है जमाना। नंबर 7, रात को ज़्यादा देर तक ना खाली जगह कौसैन में लफ्ज़ दिया गया है जागना। सफ़ा नंबर 88। प्यारे बच्चों, मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले 5 लफ्ज़ लिखिए, जैसे मक्खी और रस्सी। इनको लिखने के लिए नीचे खाली जगह दी गई है। कीजिए। प्यारे बच्चों, तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद में शहद का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस्ताद, वालदैन और बड़ों से मालूम करके लिखिए
کہ وہ شہد کا کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ حکومت کی سطح پر شہد کی مکھی سے شہد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اپنے استاد سے معلوم کر کے لکھیے۔ صفحہ نمبر 89۔ پیارے بچوں، شہد کی مکھیاں مل جل کر کام کرتی ہیں اور چھتا بناتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے شہد سے فائدہ پہنچے۔ آپ نے بھی مل جل کر جو کام کیا ہو یا کرنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں کلاس میں بات چیت کیجیے۔ اسکول اور کتابوں کے علاوہ علم حاصل کرنے کے اور کیا کیا موجودہ ذرائع ہیں، ان کے بارے میں چند جملے نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک خالی جگہ دی گئی ہے جہاں آپ کو شہد کی مکھی، پھول اور شہد کے چھتے کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 90۔ پہیلی، وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں کھایا جاتا ہے؟ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، مل جل کر کام کرنے کے فوائد سے متعلق طلبہ سے بات چیت کرائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، شہد کی مکھیوں کے ذریعے شہد اکٹھا کرنے کے عمل پر کلاس میں طلبہ کو ایک ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نظم کو آڈیو میں سنوایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی کرائی جا سکتی ہیں۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ ایکانت وششٹھ، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔